مبارک رہے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں. تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس آئے اور یہ فرمایا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے باپ دادوں کو جھٹلاتا ہے اور ہمیں بھی بے وقوف بتاتا ہے. تم ان کی حمایت چھوڑ دو, تم ان کی حمایت چھوڑ دو, اور اگر یہ نہ ہو تو میدان میں آ جاؤ, ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں. تو گھبرا گئے, یہ تو میدان میں آنے کی بات ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, چاچا ابو طالب نے بلایا. اس کے بعد کہا بیٹے بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں. یہ کہا. جب یہ جملہ کہا تو سرکار کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا چچا سنو, وہ سمجھ گئے اگر یہ مشرکین مکہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج کو لا کے رکھ دیں گے اور بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کے رکھ دیں گے, محمد اپنے اس فریضہ منصبی کو نہیں چھوڑ سکتا جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے. یہ ہر کس کہا کہ میں چھوڑ نہیں سکتا, یہ تو میں کرتے رہوں گا. مجھے تو اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہے. جب یہ پختگی دیکھی, چچا نے ابھی کہتے تھے مجھ پہ بوجھ نہ ڈالو, جب یہ پختگی دیکھی تو کہا بھتیجے تو جس طرح چاہے لوگوں میں اپنی دعوت دے, میں تجھے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے نا, یہ صفاتوں کو زندہ کرنے کی میں ایمان اور ایمانی صفات کہتے ہیں. ابتدا میں ناگوانیاں آتی ہیں, کام ابتدا میں کیا ہوتا ہے, شروعات میں ناگوانیاں آتی ہیں, اور پھر انتہا میں خوشگوانیاں خوشگوانیوں سے اس کی انتہا بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر ایسے نمونے زندہ ہوتے ہیں کہ قیامت تک انسان سوچ میں پڑ جاتے ہیں. حاکم بھی ایسا ہوتا ہے کہ غلام بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن کے رنگ میں رنگا ہوا غلام ہے, اور یہ تو نبی کے رنگ میں رنگا ہوا غلام ہے, اور یہ آقا اور حکومتوں کا سردار اس کے اوپر ہے, لیکن یہ قرآن والی زندگی گزار رہا ہے. یہ تو محمد رسول اللہ کے رنگ میں رنگا زندگی گزار رہا ہے. یہ تو وہ انسان ہے, حاکم ہے, لیکن ان کی ادائیں اللہ نے آسمانوں پہ قبول فرمائی. یہ تو وہ امت ہے اور یہ وہ محنت ہے. دنیا سے ہمارے نبی گئے, جانے سے پہلے 15 دن بیمار رہے. کتنے دن بیمار رہے؟ ان بیماری کے دنوں میں کہا اب میں جلدی ہی اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں, تمہارے واسطے قرآن اور سنت چھوڑ جاتا ہوں. کیا چھوڑا؟ عمل کرتے رہے تم سب اگر حکم پیغمبر پر, تو مجھ سے عامل ہوں گے آخرت میں حوض کوثر پر. کہ میرے ملاقات کے متمنی ہو, تمنا رکھتے ہو, طالب ہو, تو میری زندگی تمہاری زندگی قرآن کے نمونے پہ لاؤ, تمہاری زندگی نبی کے نمونے پہ لاؤ. میں قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, میری زندگی چھوڑ کے جا رہا ہوں, میری سنت سرجر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان پہ تم عمل کرو گے تو ہمارے ملاقات حوض کوثر میں ہو. ابتدا میں ناگوانیاں, عجیب ناگوانیاں. کیسی ناگوانیاں؟ حالات عجیب بنے ہوئے ہیں. کوئی حاکم حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. بولتے ہیں ہماری عورتیں, اور ہم نے گھر میں سبق پڑھانا ہی چھوڑ دیا. قصور کس کا نہیں؟ ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنی ذات کو, اپنے عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کون بچائے؟ کیا ہو رہا ہے؟ وقال مولانا محمد یوسف صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, یہود و نصارا جو لوگوں کا خون پینے والے ہیں, ان کی نقل کرنے میں ہم کو مزہ آتا ہے, اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے خون بہایا, ان کے طریقے ہم کو پسند نہیں آتے. کیا معاملہ ہے؟ اس لیے یہ ہمارے ساتھی کام کرنے والے سب کہ صحابہ کون تھے؟ کہ صحابہ یہ خیر القرون, جس کو ہمارے خیر القرون کا بہترین زمانہ, دنیا میں سب سے بہترین زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے. آپ کے صحابہ, آپ کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ. اس سے بھی پہلے بھی زمانے آئے ہیں, اور نبی آتے ہیں, نبی ہیں. نبی تربیت اللہ براہ راست کرتا ہے, لیکن یہ زمانہ کہ قیامت کو کوئی نہیں دیتے. خیر القرون, اور یہ فرمایا زمانہ کے بہترین لوگ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے, ہمارے نبی کو دیے. ابتدا دیکھو
اب اس کی بعد میں جب محنتیں ہوئی اب خوشگواریں دیکھو. ایک بڑا مولانا ابراہیم صاحب نے اور صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر خیر کو ناگواری میں پایا. سارا جو خیر ہے وہ ناگواری میں پایا کہ ناگواری میں تو خیر چھپا ہوا ہے. یہ سارا خیر ناگواری میں پایا. مولانا ابراہیم سے فرماتے ہیں کہ حق کی ابتدا ناگواری سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا خوشگواریوں سے ہوتی ہے. کہ شروعات میں ناگواریاں لیکن بعد میں خوشگواریاں. کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی بات کو سننے کا. اپنے بھی پڑھائے لگ رہے ہیں, پڑھائے تو پڑھائے نہیں, پتھر مارنے میں بھی اپنے والے ہیں, خود خاندان والے ہیں. ہاں عجیب حالت. اس لیے ہماری ماں بہنوں کو بھی ہم کبھی کہتے نہیں ہیں کہ تمہارا پوزیشن کیا تھا دنیا میں, تمہارا ویلیو کیا تھا. کیا تھا؟ کوئی نہیں. کہ کیا تھا؟ لڑکی کی پیدا ہو جاتی, پیرنٹس ہو جاتی, اس کو زندہ زمین پہ دفن کرتے تھے, اس کو عیب سمجھتے تھے. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر یاد تھا. آگے نہیں یاد. قربان ہمارے ماں باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا بھی مقام دیا, مقام بھی سکھایا کہ یہ مقام ہے عورتوں کا. کہ جس کے گھر میں 2 بیٹی ہو یا 2 بہنیں ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور ٹھکانے لگاوے, وہ جنت کا مستحق ہے. اور اس کا خلاصہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. اتنی بڑی بات ہوئی کہ گھر میں لڑکی ہیں, بہن ہیں, عورت جات ہیں ہمارے گھر میں, تو یہ تو اللہ کی رحمت بن کے آتی ہے. کہ فرمایا باعث سے جنت بن کے آتی ہے. اور یہ خوشخبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنائی. ایک صحابی کی 4 لڑکیاں تھیں, خلاصہ کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا ان کی تربیت کرو, تم وہاں ٹھکانا لگاؤ, تم جنت میں جاؤ گے. ایک صاحب کی 3 لڑکیاں, یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کی ذات پر, میری 3 لڑکیاں ہیں, کہ تم بھی ان کی تربیت کرو, تم بھی ان کو ٹھکانا لگاؤ, تم جنت میں جاؤ گے. ایک صحابی کی 2 تھی کہ سب کے بارے میں حضور نے یہی کہا, ان کی تربیت کرو, وہاں ٹھکانا لگاؤ, تم جنت میں جاؤ گے. تو کتنا بڑا مقام ہو گیا ہے, کتنا بڑا مقام کہ جنہیں زندہ دفن کیا جائے ان کا مقام ہمارے نبی یہ دے رہے ہیں کہ اگر تیرے گھر میں عورت جات ہے, لڑکی ہے یا بہن ہے, تو اس کی تربیت کرے گا, تو ان کو ٹھکانا لگائے گا, تو یہ تیرا عمل تجھے جنت میں لے جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. لیکن بھول گئے. ایک بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا اور بہت دیر تک ذکر کیا, بہت لمبا تذکرہ, ان کے اوصاف, ان کی قربانیاں اور ان کی صفات بیان کیے. تو اما عائشہ چھوٹی عمر میں تھی, کہا اللہ کے نبی آپ کے قریش کی بوڑھی عورت کا تذکرہ کر رہے ہیں, ان کے صفات کو, ان کی اوصاف کو بیان کر رہے ہیں, جن کو بڑے ہوئے زمانہ ہو گیا اور جن کا اونٹ بھی لال تھا, اتنا تذکرہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جانتی ہے وہ میری کون سی بیوی تھی. جب لوگوں نے میری تقسیم کی تو میری صداقت کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے قبول کیا. جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو سب سے پہلے وہ مجھ پر ایمان لائی. مردوں میں ابو بکر, بچوں میں حضرت علی, غلاموں میں حضرت زید اور عورتوں میں حضرت خدیجہ, سب میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی رضی اللہ تعالی. اور لوگوں نے مجھے اپنے مال سے محروم رکھا تو اس نے اپنا مال میری جان پر خرچ کیا. اور چوتھی بات یہ کہی کہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد نہیں ملی, اللہ نے ان کے ذریعے سے مجھے اولاد دی. سب سے پہلی ایمان آنے والے بھی عورت ہے, سب سے پہلی اسلام میں شہید ہونے والے بھی عورت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمار کی والدہ ہے, حضرت یاسر کی اہلیہ. لیکن بھول گئے ہیں. تو میرے دوستوں میں یہ کہہ رہا تھا یہ صفاتوں کو زندہ کرنے کی محنت ہے. ہمارا نبی دنیا سے گئے, کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں 2 چیزوں کو چھوڑ کر, ایک تو اللہ کا کلام ہے, دوسری ہے میری سنت, میری شریعت. صحابہ نے اس کو لیا, صحابہ نے کہ قرآن کے رنگ میں رنگ گئے اور نبی کے رنگ میں رنگ گئے. ایک آیت اتر رہی ہے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے, ایک آیت اتر رہی ہے اس کے اوپر عمل, تو اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. جنگل میں ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, جنگل میں گئے ہیں,
شکار وغیرہ کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، دوپہر کا وقت ہوا، غلام کے ذریعے سے ایک چرواہا گزرا. کیا گزرا؟ ایک چرواہا گزرا. تو حضرت نے کھانے کی تواضع کی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، غلام ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو اس نے کہا میرا روزہ ہے. کہا کہ اتنی گرمی کیسی لو چل رہی ہے، دوپہر کے وقت میں روزہ رکھ رہا ہے. یہ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. یہ صفاتیں زبان کا زبان پڑھنا ہو، یہ ہمارے زندگی میں زندہ کرنے کی محنت ہے. ایک بڑا بات حضرت عمر کے زمانے خلافت میں کتاب سرکار نے لکھا ہے، عام زندگیاں بھی عظیم تھی. عوام خواص، چھوٹے بڑے، حاکم محبوب، مرد عورت، سب کی زندگی قرآن حدیث سے مزین، سب میں صفاتوں سے بڑی ہوئی زندگی. جن کو دیکھو تو حضور کا نمونہ، جن کو دیکھو تو قرآن کے نمونے کی زندگی گزار رہا ہے. اور لوگ یوں کہتے تھے اور وہ یوں کہتے تھے مثلنا، ہمارے مثال ہو جاؤ، ہم جیسے بن جاؤ. آج ہم ایسا نہیں کہہ سکتے الا ماشاء اللہ. یہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں اپنے غلام کو 300 دینار اشرفیہ دی، یعنی سونے کے سکے 300 اشرف. کہا ابو عبیدہ کو، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جا کے لے آؤ، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے عمر بن خطاب کی طرف سے، اپنے اخراجات میں خرچ کر لینا، اپنے اخراجات میں اپنے خرچے میں استعمال کر لینا. اور کیا کہا صاحب نے کہا کہ دینے کے بعد تھوڑی دیر وہاں رک جانا، اسی کام میں مشغول ہو جانا. تم یہ دیکھو کہ یہ پیسوں کا، یہ دینار، یہ درہم کا یہ کیا کرتے ہیں. ایسی تربیت ہوئی ہوگی. وہ گئے، ان کو دیا تو دعائیں بھی، بہت دعائیں دی، اللہ سے بہت دعا کی. لیکن تھوڑے 5 یتیم کو، 7 بیوہ کو تقسیم کرنا شروع کرے اسی مجلس میں، اور سارے کے سارے مجلس میں ختم ہو گئے. آ کر کہا غلام نے کہ میں نے آپ کے کہنے کے مطابق دیا، وہاں نے آپ کو بہت دعائیں دی، اور اسی مجلس نے آپ کو سب کو غریبوں پر، غربا پر، یتیموں پر، مساکین پر اور ضرورت مندوں پر تقسیم کر دیا. اس کے بعد 300 دینار دوسرے بھی اشرف نے کہا یہ حضرت صحابی کا نام بولے، ایک اور صحابی کا نام لیا تو ان کو لے آؤ. اور پھر وہاں جا کر یوں کہنا حضرت عمر نے آپ کو ہدیے میں دیا، آپ کے اخراجات میں کام لاؤ. سرکار میں لکھا ہے یہ واقعہ. اور پھر وہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہیں رک جانا، کسی کام میں ادھر ادھر مشغول ہو جانا. تم دیکھو کیا کرتے ہیں. انہوں نے بھی تھیلیاں بنا کر تقسیم کرنا شروع کیا. اتنا کو اتنے پھلا کو، اتنے پھلا کو، اتنے پھلا کو. پھر 2 بس گئے. ان کی بیوی آئی کہ ہم بھی تو مہدار ضرورت مند پہلے پھینکی تو اس میں سے 2 بچی تھی. کتنی؟ سارا واقعہ حضرت عمر کو سنایا. کیا زندگی ہوگی. یہ ہے قرآن والی اور نبی والی زندگی. اللہ ہم سب کو یہ نصیب کرنا. اس لیے رو رو کے مانگے. صحابہ عالم تھے، حضور کی صحبت میں علم سیکھا. صحابہ عامل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں علم سیکھ کر 100% اس کے اوپر عمل کیا، اور اس کے بعد لوگوں کو دعوت دی تو ان کی دعوت مؤثر ہو گئی کہ دلوں میں لگ گئی، چوٹ لگ گئی. ہاں یہی ہے، یہی ہے جو یہ کہتے ہیں حق ہے، حق ہے. یہ مؤثر کب ہوئی؟ ان کی دعوت کب چلی؟ علم کے ساتھ عمل کیا، اور عمل کے بعد دعوت. پھر جب حضرت عمر جنہوں کے پاس وہ غلام آئے تو کہا وہ کارگزاری سنائی، پہلے بھی سنائی، دوسری بھی سنائی. حضرت عمر نے کہا یہ سب بھائی ہیں، یعنی ایک ہی نمونے کے ہیں. یہ مطلب ہے، یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی. تو وہ غلام کا میں کہہ رہا تھا، حضرت نے دسترخوان بچھایا، وہ غلام نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جنگل میں ہے اور چرواہا گزرا تو اس کو کھانے کی تواضع کی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آ جاؤ. تو اس نے کہا میرا تو روزہ ہے. کہا کہ گرمی میں تو روزہ رکھ رہا ہے، کیسے روک چلے. اور وہ ریتیلا زمانہ، ریتیلا علاقہ، کہاں بھی اپنے ایام خالیہ کو وصول کرو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں 19 کے بارے میں، کھاؤ اور پیو میرے بندو سامان کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے زمانے میں دنیا میں کیے تھے، کہاں میں اسے وصول کر رہا ہوں. بتاؤ اگر ایسی زندگی انشاءاللہ اللہ کرے گا. یہ وہی کام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. البتہ ان کی نقل ہے، وہ اثر کر کے گئے ہیں،
تو میں اپنا ایمان خالیہ کو وصول کر رہا ہوں کہ اس کا بدل تو مجھے جنت میں ملے گا، یہ میرے رب نے مجھے کہا ہے۔ اچھا تو ایسا کرو، ایک بکری ہم کو بیچ دو، ایک بکری ہم کو بیچ دو، اس کو ذبح کر کے گوشت بھی دیں گے تاکہ افطاری میں کام لگے گا، جنگل میں ہیں۔ لیکن قرآن والے نمونے پر جنگل میں اپنے آپ کو کہا کہ نمونہ پیش کریں، تو کہا کہ یہ تو میرے آقا کی پکڑنا ہے، میری نہیں ہے۔ کہ آقا کو کہہ دینا ہے کہ بھیڑیا کھا گیا، یہ تو اس کا امتحان دیا تھا۔ عبداللہ بن عمر بھی وہ تو بہت بڑے ہیں کہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا یہ قول بہت پسند آیا۔ یہ جو جملہ کہا نہیں، کیا کہا اس نے کہ میں میرے آقا سے کیسے کہہ سکتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فعین اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بھیڑیا کھا گیا، رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو جواب تو اللہ کو دینا ہے۔ ایک آیت پر عمل جنگل میں ہونا ہے، اس لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کو قرآن کا فہم حاصل تھا۔ کیا حاصل تھا؟ فہم۔ قرآن کو چھوڑتے جا رہا ہوں، میں زندگی کو چھوڑتے جا رہا ہوں۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی صحابہ نے اس کو عمل کر کے سکھایا، عمل کر کے امت کو دکھایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى والی، اللہ پاک کا مطالبہ ہے ایمان والوں سے اپنے عجیب چیز کو قربان کرو، سب سے زیادہ محبوب چیز ہو اس کو اللہ کے لیے قربان کرو۔ ابو طلحہ آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کے سامنے ان کا باغ تھا، بہت قیمتی بیرہا یا بیروہا ایسا تو نام ہے، بیرہا وہ ہے جس کا نام ہے باغ کا، ہے کہ نہیں؟ وہ اس زمانے میں تھا، اب تو مسجد نبی ماشاءاللہ بہت بڑی بن گئی۔ تو ہمارے نبی اس میں تشریف لے جاتے، اس کا پانی بھی میٹھا تھا اور سیرین پانی تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی بھی نوش فرماتے تھے، لیکن جب بھی آیت اتری ایمان والوں پر اللہ نے مطالعہ کیا ایمان والوں سے اپنے عزیز چیز کو اللہ کے لیے قربان کرو، تو آئے اور کہا اللہ پاک نے یا رسول اللہ اس کا مطالبہ کیا اور مجھے میرا یہ بات بہت پسند ہے، اس کو میں اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قائدوں سے یہ کہا، جب یہ آیت شریف نازل ہوئی تو ان کو سیری بہت پسند تھی، میٹھا بہت شادی کو ہوتا ہے، شادی میں میٹھا کھانا پسند ہوتا ہے، زیادہ میٹھا ہوتا ہے پسند، تو کہا شکر خریدو، تو بہت ساری شکر خریدی اور کہا لوگوں میں مفت تقسیم کر دو، لٹا دو۔ لوگوں نے کہا کہ شکر کی بجائے حضرت آپ کھانا تقسیم کر دیں، اللہ اجازت ضرورت کی چیز ہے۔ کہا میں بھی جانتا ہوں کہ کھانا بہت ضروری چیز ہے، اللہ کا مطالبہ ہے عجیب چیز قربان کرو، مجھے سیری پسند ہے۔ دیکھو قرآن کے منشا کو سمجھنا، اللہ ہم سب کو سمجھانے، قرآن کے منشا کو سمجھنا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس لیے میں نے کہا تاکہ یہ کیا کہ میرا رب کا حکم ہے اور مجھے سیری بہت پسند ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم سب کا اللہ پاک ہم سب سے کام ہے۔ اب تو کیا کریں گے، ہمارا رب اللہ ہے جو لگ گیا، جس کا مخلصانہ طور پر اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے اور لگائے رکھے، کرتے کرتے مرے لیکن ہم نمونہ بن کے جا، نمونہ بن کے جا، کیسا بن کے جا؟ معاف کرنے والے بنے، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے والے بنے، سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کے جس نے کہا کہ کھا کر کوئی پڑھتا ہے۔ یہ نہ بولے اس نے کیا کیا، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے وہ کرنا جو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں کیا، سب کو معاف کیا، تو میں معاف کروں گا، میں کیا، اس کا بدلہ کون دے گا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حق کے باوجود سچا ہے، جھگڑا چھوڑتا ہے، میں اس کے لیے قیامت جنت میں مقام کا ضامن ہوں کہ سچا ہے، لیکن سچائی ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہماری عجیب عجیب چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس نے یوں کیا تو ہم بھی یوں کرو، تو ہم کون سے کام کرنے والے بنے؟ ارے اس نے ظلم کیا، ہم معاف کرو، سرکار فرماتے ہیں ظلم کرنے والے کو معاف کرنے والے پر اللہ فرمایا ان کی عزتوں کو اللہ بڑھائے گا، ہماری باتوں میں اثر پڑے گا جب ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اللہ ہماری کشتی کو کنارے لگا دے۔ تھوڑی چھوٹی پڑوسیوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے، انسان ہے، انسان کی فطرت بھی ہے، لیکن معاف کرنا سکھایا، کیا کرنا سکھایا؟
اس لیے میرے دوستو یہ جو محنت ہے نبیوں والی مبارک محنت ہے، یہ تو صفات کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ امت میں قرآن والے صفات زندہ ہو جائیں، امت میں نبی والے صفات زندہ ہو جائیں، اور ہم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو یہ زبردست عطیہ عطا کرے گا۔ اس کے لیے میرے دوستو یہ جو ہے نا محنت ہے، اجتماع بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔